العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد. باب ما جاء في الانتباد في السقاء. انتبذ ینتبذ انتباز، نبیذ بنانا. نبیذ کا لفظ نبذن سے بنا ہوا ہے اور یہ انتباز کا لفظ بھی اسی نبذن سے بنا ہوا ہے، جس کے معنی آتے ہیں ڈالنے کے، پھینکنے کے. نبیذ کے لیے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ نبیذ کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی میں کھجور کے ٹکڑے توڑ کر ڈالے جاتے ہیں. آدمی بولتا ہے ننبذ فیہ یا ننبذ فیہ، تو اس وقت کھجور کے ٹکڑے پانی میں ڈالتا ہے، پھینکتا ہے، گراتا ہے. اب پھر وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے کھجور کے ساتھ گھنٹوں مل کر کے، تو وہ پانی ہو گیا جو کھجور کی مٹھاس والا بن گیا، نبض والا بن گیا. اس لیے عرب والے ایسے موقع پر ننبذ بولتے، ننبذ بولتے، ننبذ بولتے، نبذن سے استعمال کرتے. تو انتباز کے معنی نبیذ بنانا. سقا مشکیزے کو کہتے ہیں، جمع اس کی اسقیہ آئے گی. مشکیزوں میں نبیذ بنانے کا بیان. به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن أمه أن عائشة قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوقع أعلاه له أزلا ننبذه غدوة ويشربه عشاء وننبذه عشاء ويشربه غدوة. ننبذه عشاء، ننبذه غدوة ويشربه عشاء وننبذه عشاء ويشربه غدوة. عشاء سے مراد رات کا وقت ہے. روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نبیذ بناتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکیزہ میں، اس طرح سے کہ اس کے اوپر کا منہ باندھ دیا جاتا تھا اور نیچے کا ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا. مشکیزے کا اوپر کا منہ باندھ دیا جاتا تھا اور نیچے میں اس کے ایک چھوٹا سا سوراخ ہوا کرتا تھا. یعنی مطلب نیچے جو سوراخ ہوتا تھا وہ صرف اس لیے کہ ہوا وغیرہ کا ہلکا سا گزر وہاں سے ہو سکے.
اور صبح کی بنائی ہوئی نبیذ شام میں استعمال فرماتے تھے اور شام کی بنی ہوئی نبیذ صبح کو استعمال فرماتے تھے۔ اس سے پہلے والے باب میں برتنوں کے تعلق سے گفتگو تھی، کن برتنوں میں پانی پیا جا سکتا ہے، کن برتنوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کن برتنوں میں نبیذ بنائی جا سکتی ہے۔ تو پہلے حنتم وغیرہ، یہ چند جو برتن تھے، حنتم، مقیر، نقیر وغیرہ، ان برتنوں کے استعمال ہی سے بالاستقلال روک دیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر اجازت دی گئی۔ 2 باب پچھلے صفحات میں اسی انداز کے گزرے۔ یہاں مشکیزے میں نبیذ بنانے کا مسئلہ بتلایا جا رہا ہے۔ اہل عرب مشکیزے میں نبیذ اس لیے بناتے تھے کہ اس میں نشا جلدی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ نیچے سوراخ ہو جانے کی وجہ سے جلدی نشا نہیں ہوتا، اور اگر کبھی اس میں زیادہ جوش ہوا گرمی وغیرہ کی وجہ سے تو مشکیزہ چونکہ چمڑے کا ہوتا ہے تو اس کی کھال اٹھ جاتی تھی، پھول جاتی تھی، جس سے پینے سے پہلے ہی آدمی کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اس میں نشہ آ گیا ہوگا، تو آدمی اس سے متنبہ ہو جایا کرتا تھا۔ بہرحال اس روایت سے مشکیزے میں نبیذ بنانے کا جواز معلوم ہوا۔ اس میں ایک بات بتلائی گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی بنی ہوئی شام میں پیتے تھے، شام کی بنی ہوئی صبح میں پیتے تھے، یعنی گویا صبح اور شام تک ختم ہو جاتی تھی۔ ایک شبہ یہ ہوتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، جس کو امام ابو داؤد، امام مسلم، امام نسائی وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشکیزہ کی نبیذ کو 3 دن تک استعمال فرماتے تھے، اور تیسرے دن نوش فرما کر اب بچی ہوئی کو پھینک دیتے تھے۔ اور یہاں یہ معلوم ہوا کہ صبح سے شام تک صرف رہتی تھی، صبح والی شام میں، شام والی صبح میں استعمال کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ اس تعارض کا حل یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت میں اسی دن پینے کا ذکر ہے، اس سے اگلے اور تیسرے دن کی نفی لازم نہیں آتی۔ حضرت عائشہ نے اپنا مشاہدہ بتایا کہ صبح والی شام تک آپ پیتے تھے، نفی نہیں کی ہے، اور قاعدہ معلوم ہے کہ ذکر الشیء لا یستلزم النفی اما ادا۔ ایک چیز کو ذکر کر دیں تو اس کی نفی، اس سے دوسری چیزوں کی نفی لازم نہیں آتی۔ تو عائشہ نے اپنا مشاہدہ بتایا کہ صبح والی شام تک استعمال فرمائی ہے۔ اگر کسی کے مشاہدے میں دوسرے اور تیسرے دن تک پینا منقول ہے تو اس حدیث کے معارض نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دونوں روایتوں کا محمل زمانی الگ الگ بنا لیا جائے۔ جب گرمی وغیرہ ہوتی تھی تو صبح والی شام تک پی کر کے ختم کر دیتے تھے، اور ٹھنڈی کے موسم میں 3 دن تک رکھتے تھے، یعنی جس زمانے میں بگڑنے کا اندیشہ نہیں ہوتا تھا، ممکن ہے آپ نے 3 دن تک رکھا ہو۔
اور جس زمانے میں بگڑنے کا اندیشہ ہو تو بگڑنے سے پہلے آپ نے اسے استعمال کر کے ختم کر دیا ہو۔ تیسرا جواب اس تعارض کا یہ ہو سکتا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ قلت اور کثرت کی بنیاد پر یہ فرق ہوا ہو کہ حضرت عائشہ نے اس وقت کی بات بتائی جبکہ تھوڑی سی نبیذ تھی، صبح کی بنی ہوئی شام تک ختم ہو گئی، اتنی تھی ہی نہیں کہ دوسرے اور تیسرے دن تک رہیں۔ اور حضرت ابن عباس کی جو روایت مسلم اور ابو داؤد کے حوالے سے پیش کی گئی اس کا تعلق نبیذ کثیر سے ہو کہ پہلے دن بھی پی گئی، پھر دوسرے اور تیسرے دن بھی اس کو استعمال کیا گیا۔ بہرحال روایت حضرت عائشہ کی اور حضرت ابن عباس کی دونوں میں صورتاً تعارض ہو تو ہو، حقیقت میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور باب کا حاصل یہ ہے کہ مشکیزے میں نبیذ بنانا درست ہے۔ باب ما جاء فی الحبوب التي يتخذ منها الخمر، ان دانوں کا بیان جن سے شراب بنائی جاتی تھی۔ به قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا ابراهيم بن مهاجر عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن التمر خمرا ومن الزبيب خمرا ومن العسل خمرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ساری چیزوں سے شراب بنتی ہے، گیہوں سے شراب بنتی ہے، جو سے، سوکھی کھجور سے، کشمش سے، شہد سے، ان تمام چیزوں سے شراب بنتی ہے۔ شراب کن چیزوں سے بنے تو شراب اس کو کہتے ہیں، اختلاف ہے اس میں جمہور محدثین کا اور احناف کا۔ جمہور محدثین اس بات کے قائل ہیں ہر مسکر شے پر خمر کا اطلاق ہوگا، چاہے وہ کسی بھی چیز سے بنی۔ جس طرح انگور کے کچے پانی سے خمر بنتی ہے، ایسے ہی گیہوں وغیرہ سے بھی اگر کوئی خمر بنائے اور اس میں نشہ آ جاوے تو اس کو بھی خمر کہیں گے۔ احناف فرماتے ہیں کہ در حقیقت اصلی شراب تو انگور کے کچے پانی ہی سے بنتی ہے۔ دوسری اشیاء کی بنی ہوئی چیزوں کا حکم یہ ہوگا کہ جب تک اس میں نشہ نہ آوے، جب تک وہ شراب نہیں ہے۔ تقریباً بات ایک ہی جیسی ہے، اس لیے کہ نشہ آنے کی اس صورت میں احناف کے نزدیک بھی اس کا حکم شراب کا ہی ہے، اگرچہ کہ وہ گیہوں کی وہ چیز بنی ہوئی ہو۔ اور محدثین کے نزدیک اس بنیاد پر بھی اس کو شراب کا حکم لگ جاتا ہے کہ اس میں کہ اس کو دوسری چیزوں سے بنایا گیا ہو، مگر ان کے نزدیک بھی حرمت کا حکم لگنے کے لیے سکر ضروری ہے۔ یہ روایت جو پیش کی گئی ہے بظاہر محدثین کے لیے حجت ہے۔ احناف نے اس طرح استدلال کیا ہے کہ اہل لغت کا اتفاق ہے کہ خمر اس میں خاص ہے انگور کے کچے پانی سے بنی ہوئی چیز کے لیے۔ اب دوسری چیزیں گیہوں، جو، شہد وغیرہ سے جو چیزیں بنتی ہیں اس کے لیے خمر کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، البتہ شراب کے دوسرے اور بھی نام ہیں وہ لفظ بولے جاتے ہیں۔ بہرحال حاصل یہ ہے کہ خمر کا اطلاق اس پہ کرے نہ کرے، لیکن خمر کا حکم سکر سے وابستہ ہے،
سکر اگر ہو گیا ہے تو خمر کی طرح سے وہ بھی حرام ہے۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ ھذا حدیث غریب وبہ قال حدثنا الحسن بن علی الخلال قال حدثنا یحیی بن آدم عن اسرائیل نحوہ۔ آپ کو معلوم ہے نحوہ کا لفظ اس وقت بولتے ہیں جب دو روایتوں کے کلمات میں لفظاً تفاوت ہو لیکن مراد اور معنی مفہوم میں اشتراک ہو۔ وروى ابو حیان التیمی هذا الحدیث عن الشعبی عن ابن عمر عن عمر قال ان من الحنطة خمرا فذكر هذا الحدیث۔ ان من الحنطة خمرا، گیہوں کی بھی شراب بنتی۔ وبه قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا عبد الله بن ادریس عن ابی حیان التیمی عن الشعبی عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال ان من الحنطة خمرا هذا صح من حدیث ابراہیم بن مہاجر۔ وقال علی بن المدینی لا قال یحیی بن سعید لم یکن ابراہیم بن المہاجر بالقوی۔ یہ فرمایا کہ یہ جو روایت ابھی سامنے آپ کے موجود ہے، یہ روایت پچھلی روایت جو ابراہیم نے مہاجر سے منقول تھی اس کے مقابلے میں زیادہ اچھی، زیادہ صحیح۔ اس کی وجہ یہ بتائے کہ علی ابن مدینی نے کہا کہ یحییٰ ابن سعید نے فرمایا کہ ابراہیم ابن مہاجر قوی نہیں ہیں، اس لیے ان کی روایت بھی قوی نہیں ہے۔ وبہ قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد اللہ بن المبارک قال حدثنا الاوزاعی وعکرمۃ ابن عمار قال حدثنا ابو کثیر السحیمی قال سمعت ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخمر من ہاتین الشجرتین النخلۃ والعنبۃ۔ ابو کثیر کہتے ہیں، ابو کثیر سحیمی، کہ میں نے سنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے کہ بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر من ہاتین الشجرتین النخل والعنب، کھجور ان دونوں درختوں، خمر ان دونوں درختوں سے تیار ہوتی ہے، کھجور سے بھی اور انگور سے بھی۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ و ابو کثیر السحیمی والغبری اسمہ یزید بن عبد الرحمن ابن غفیلہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے منصوبے کے مطابق اور اپنے خطہ کے مطابق کنیت سے آئے ہوئے راوی یعنی ابو کثیر سحیمی کا تعارف کرایا اور کہا کہ ان کا نام یزید ابن عبد الرحمن ابن غفیلہ ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.